أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں 3 باتوں کا بیان ہوگا. پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی کی قوم میں سے بھیجے ہیں. جس قوم کے اندر اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتے تو پھر اسی قوم کے اندر سے ایک بندے کو چنتے جو عظمتوں والا ہوتا، شانوں والا ہوتا، اس کو اللہ پیغمبر بناتے. کیوں؟ تاکہ کل ان کے امتی یہ اعتراض نہ کریں کہ اس پیغمبر کی زبان ہی کچھ اور ہے، ہماری زبان ہی کچھ اور ہے. ہماری زبان کچھ اور ہے، کتاب اللہ کی کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عربی تھے. اور جس قوم کے اندر مبعوث فرمایا وہ قوم بھی کیا تھی جی؟ عرب تھی، عربی زبان جانتی تھی. اس زمانے کے اندر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے جو مکے کے ارد گرد رہتے تھے، وہ سارے عربی بولتے تھے، جانتے تھے، ٹھیک ہے، اچھی طرح جانتے تھے. اور بڑی بات، اللہ نے پیغمبر وہ بھیجا جو امام الانبیاء تھا جی. پھر اس کو کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار تھی. پھر امت بھی وہ عطا فرمائی جو ساری امتوں کی کیا ہے جی؟ سردار ہے. پھر زبان بھی وہ عطا فرمائی جو ساری زبانوں کی بھی کیا ہے جی؟ ماں ہے جی. عربی سے زیادہ فصیح بلیغ زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے. عربی کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں ٹھیک ہے، چاہے وہ انگلش ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، ہندکو ہے، جو بھی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے جی؟ عجمی ہے. تو عربی کے مقابلے میں یہ عجمی آ جاتی ہیں. تو اللہ نے اس لیے قرآن نازل فرمایا عربی میں کہ کہیں یہ کل عرب والے لوگ یہ نہ کہیں ہمیں تو اس پیغمبر کی بات ہی نہیں سمجھ آتی، ہم تو کیا ہے جی؟ عربی ہیں، یہ تو عجمی آ گیا. یا یہ ہے کہ یہ قرآن کیا بن گیا جی؟ عجمی زبان میں آ گیا. تو اللہ نے ان کا یہ گلہ شکوہ ختم کرنے سے پہلے کیا کر دیا؟ اللہ نے زبان بھی عربی عطا فرمائی، پیغمبر بھی عربی، قرآن بھی کیا جی؟ عربی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر بناتے ہم اس قرآن مجید کو اعجمیًا، عجمی زبان کے اندر، لقالو، تو البتہ کہتے لولا فصلت آیات، کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اعتراض کرنا والا بندہ اعتراض کرنا نہیں. وہ کہتے ہیں نا جی، ایک بندے کو اپنی بیوی سے کافی تکلیف تھی تو ہر بات کے اندر انگلی مارا کرتا تھا، ہر بات کے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اس بیچاری نے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا، آٹا گوندھ رہی تھی تو کہنے لگا آٹا گوندھنے میں ہلدی ہے، ٹھیک ہے. اعتراض کرنے والا بندہ کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، آپ اس کے اعتراض کی طرف مت دیکھو. اعجمی و عربی، آیا قرآن عجمی ہے، و عربی، اور یہ قوم یا یہ نبی کیا جی؟ عربی ہے. ایسا اللہ نے نہیں کیا. قل هو للذین، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ہوا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ہدن ہدایت ہے، و شفا، اور شفا، یہ قرآن نرا ہدایت ہے جی، ٹھیک ہے.
خالص ہدایت ہے جی، اور شفا ہے جی دل کی بیماریوں کے لیے۔ کیا جی اللہ نے اس کو شفا بنایا ہے، دل کی بیماریوں روحانی اور جسمانی۔ قرآن کیا کرتا ہے وہاں پر بھی کام کرتا ہے جی۔ شرط کیا ہے جی بندہ مومن ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان نہیں لایا اس قرآن کے اوپر، ان کے کانوں کے اندر وقر بوجھ ہے، ڈاٹ ٹاٹ ہے جی۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پانے جی، ٹھیک ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ ہیں پکارے جائیں گے من مکان بعید، دور کی جگہ سے جی، ٹھیک ہے۔ اب بندہ دور ہو آواز دے جی، بندہ تو موجود ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں پہنچتی۔ وہ مشرکین کفار تو موجود تھے جی، ٹھیک ہے، لیکن ذرا برابر ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، حضور کو تسلی ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جی، ہم نے موسیٰ کو کیا دی جی؟ کتاب تورات۔ فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس کے اندر بھی۔ میرا محبوب ہم نے موسیٰ کو پوری تورات اکٹھی دے دی تھی، اس کے امتیوں نے بھی کیا کیا جی؟ اعتراض کیا۔ اگر آپ کے امتی یہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں تو یہ نئی بات تو نہیں ہے، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات، کون سی بات جی؟ اللہ عذاب دینا چاہتا نا جی، اللہ کے یہاں کیا دے رہے جی؟ اگر اللہ ایک ہی ہوا کا جھونکا بھیجے جی، کیا جی سب اڑ کر ادھر ادھر چلے جائیں، سیلاب بھیجے، زلزلے بھیجے، زمین کے اندر دسا دے، فرمایا نہیں۔ اگر اللہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت پہلے سے طے شدہ مِن رَبِّكَ، آپ کی رب کی جانب سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، دنیا میں اللہ ختم کر دیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اس سے مریب، جو چین نہیں لینے دیتا جی، ٹھیک ہے۔ دونوں کا معنی شک آتا ہے، لیکن شک کے اندر بھی بندے کو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شکی بندہ ہوا نا جی، آپ جانتے ہو جی شکی بندے کو، تو بندہ شک میں ہو نا جی، پھر اس کے ساتھ شک کے اندر بھی ایک اور شک آ جائے نا جی، اس کو سکون نہیں ملتا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کا ساتھی ہے جی، ہاتھ لگاؤ، دوسرے تیسرے دن وہ بدلہ ضرور رہے گا جی آپ سے، ٹھیک ہے، یہ اس کو سکون نہیں ملتا جی۔ مشرک بھی کافر بھی کیا ہوتے ہیں جی؟ شک میں ہوتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس بندے نے نیک اعمال کیے فلنفسه، تو یہ نیک عمل اس کی اپنی جان کے لیے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برے اعمال کیے تو اس کا وبال اسی کی جان کے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے اوپر ظلم نہیں کرتی نا جی، دکھوں میں نہیں دیکھ سکتی، اس طرح اللہ رب العزت 70 ماؤں کے مقابلے میں پیار کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے دل ظلم کرتا ہے جی نہیں۔ ہاں نیک اعمال کرو گے آپ کو اپنا فائدہ ہے، برے اعمال کرو گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، تیسری بات جی، قیامت کا علم، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ کب برپا ہوگی؟ حدیثوں میں آتا ہے جمعے والا دن ہوگا، لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس مہینے میں آئے گا، کس سال میں آئے گا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے کوئی بھی پھل من اکمامها، اپنے غلافوں سے جی، ٹھیک ہے، یہ بادام اخروٹ ہو گئے چھلکے میں ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، چاہے انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ جنی ہے جی۔ ولا تضع، اور نہیں جنتی کوئی بھی مؤنث الا بعلم، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ پھلوں کا نکلنا، خوشوں کا نکلنا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ مؤنث کے پیٹ کے اندر کیا ہے جی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے جی۔ کب پیدا ہوگا یہ بھی اللہ کے علم میں۔ آج کل سائنس ترقی کر گئی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں اندر بچہ ہے، یہ بچی ہے، لیکن اس کا تفصیلی علم ان کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ آیا یہ بچہ زندہ باہر دنیا میں آئے گا، یا یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر مار جائے گا؟ آیا تو یہ خوش نصیب ہوگا
یہ کیا ہوگا جی؟ بدبخت ہوگا۔ کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا وغیرہ وغیرہ، یہ الٹرا ساؤنڈ والے بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں تفصیلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ پکارے گا ان کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک جن کو دنیا میں تم میرے مقابلے میں لاتے تھے نا جی، میرے پاس آنے کے بجائے ان کے پاس جاتے تھے جی، یہ ہمارا مشکل کشا ہے جی، یہ ہمیں بچے دیتے ہیں جی، یہ ہمیں روزیاں دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرتا ہے جی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے تو کیا کرتا ہے جی؟ ایک پش مارتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کاروبار چلنے لگ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے آئین شرکائی، کہاں ہے وہ بابے، وہ بابے کہاں ہیں؟ تو آپ نے پیچھے سنا ہے سورہ یونس میں، تو آگے وہ جواب دیں گے، قالو کہیں گے آذنا کا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی گواہ، ٹھیک ہے؟ اصل کدی شرک کیتا، اللہ کا دربار ہوگا اور اللہ کے سامنے کیا کہیں گے جی؟ اصل تو دنیا میں شریک ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو ظالموں کو دیکھو سامنے آ کبھی کیا کرتے ہیں جی؟ جھوٹ مار دیں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں جی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے ان سے، ما کانو، وہ بابے، وہ بزرگ کہ جن کو پکارا کرتے تھے، من قبل، دنیا کے اندر، وَظَنُّوا، اور پھر وہ بزرگ، ٹھیک ہے جی؟ ان کے ماننے والے جی، ٹھیک ہے؟ وَظَنُّوا، وہ یقین کریں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، نہیں ہے ان کے لیے چھٹکارے کی جگہ۔ دنیا میں بندہ ناس مل جانا، یہ تو پکڑنا ہے باہر، یہ تو بندہ ناس کیا، دوسری جگہ تو ناس کیا، تیسری جگہ تو ناس کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن محشر کے میدان میں اللہ کے دربار سے کون باز؟ پھر وہاں پر مشرک بندہ کہے گا اے بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، کافر مشرک، من دعاء الخیر، خیر مانگتے مانگتے، ٹھیک ہے؟ کار کوٹھی ہو جائے جی، بنگلہ ہو جائے جی، دھیاں پتراں کو اچھا مکان مل جائے جی، اچھے رشتے مل جائیں، اچھی نوکریاں مل جائیں، ٹھیک ہے؟ بندہ مانگتا ہے، کافر بندہ دنیا مانگتے رہتا ہے، مانگتے رہتا ہے، مانگتے رہتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے بنی آدم کے پاس اگر دو پہاڑ سونے کے ہوں نا جی، تو انسان کی فطرت میں ہے نا، وہ کہے گا اے اللہ مجھے تیسرا بھی پہاڑ دے دے سونے کا، کبھی نہیں بھرے گا۔ ہاں اس کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ کیا جی؟ مٹی بھرے گی، انسان کی فطرت میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یسم الانسان، کافر انسان خیر مانگتے ہوئے نہیں تھکتا۔ خیر سے مراد کیا ہے جی؟ دنیا، دنیا مانگتے نہیں تھکتا جی۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر پہنچ جائے اس کو تکلیف، خیر مانگتے مانگتے کیا ہو جائے جی؟ تکلیف پہنچ جائے، بیمار ہو گیا جی، اولاد تھی تو وہ فوت ہو گئی جی، ٹھیک ہے؟ کاروبار چل رہا تھا، کاروبار ٹھپ ہو گیا جی، ٹھیک ہے؟ اچھا خاصا دکان پہ دن کو سیل ہوتی تھی، اب کیا ہوگی جی؟ سیل نہیں ہوتی، تو کیا ہو جاتا ہے؟ فیئوس، بس وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، نا امید ہو کر جی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں مایوس اور قنوط، بندہ پریشان ہو نا جی خاموش ہو جاتا ہے، اور بالکل جب نا امید ہو جائے نا، وہ مایوسی، نحوست بندے کے منہ کے اوپر ٹپکتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بندہ خوش ہو جائے چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے جی بندے کا۔ تو فرمایا کہ جب کافر بندہ، مشرک بندہ مجھ سے خیر مانگتے رہتا ہے، دنیا مانگتے رہتا ہے، مانگتے رہتا ہے، لیکن ایک کبھی یوں ہو جائے نا جی، اس کو تکلیف پہنچ جائے، اولاد دی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، دنیا دی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، نوکری دی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے جی، کارخانہ کیا ہو گیا جی؟ بند ہو گیا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مومن بندے کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا جی، حالات اچھی ہوں تو تب بھی کہتا ہے الحمدللہ، برے آ جائیں اے اللہ اچھے کرنے والا بھی تو تھا، اب برے آ گئے، اے اللہ میں تیری اس رضا کے اوپر بھی کیا ہوں جی؟ راضی ہوں۔ مومن بندہ مایوس نہیں ہوتا، اور نہ مایوسی کیا ہے جی؟ یہ خود ہے کیا جی؟ نہ شکریہ، اور یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سا ڈر جی؟ یہ اللہ ڈر نہیں ہے میں اللہ کو ڈرتا ہوں، میں اللہ کو ڈرتا ہوں، اللہ کو ڈرتا ہوں، نہیں، یہ ڈر ہو کہ یہ والا جو کام میں کر رہا ہوں، یہ عمل میں کر رہا ہوں، یہ فعل میں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، یا یہ کہ کسی کو میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں، الفاظ کے تیر مار رہا ہوں،
کہیں ایسا نہ ہو کل اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور امید بھی ہو، میں نے کلمہ پڑھا یار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوں جی، امتی ہوں جی، ٹھیک ہے، اور میں نے اللہ کا احکامات کی نافرمانی نہیں کی، امید ہے اللہ مجھے کیا کرے گا جی، جنت الفردوس دے گا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ایمان جی، دل میں خوف بھی ہو، اللہ کا ڈر ہو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور امید بھی ہو اللہ کی رحمت کیا جی بڑی وسیع ہے، میں نے کلمہ پڑھا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمتاً، رحمت یعنی نعمت، ٹھیک ہے، خیر مانگتے مانگتے پریشانی آ گئی، بیمار آ گیا جی، ٹھیک ہے، بیمار ہو گئی، ٹھیک ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس پریشانی کو دور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کاروبار بند ہو گیا تھا ہم اس کا کاروبار بڑھا چڑھا دیں جی، بیمار تھا تو اس کو کیا کر دیں جی، صحت دے دیں جی، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کوئی بھی نعمت دے دیں۔ من بعد ذرا مسا، تو بعد اس کے بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور وہ کہتا ہے، ہاذا لی، یہ میری اپنی وجہ سے جی، ٹھیک ہے، ہاں یہ جو بینک بیلنس میں نے کمایا ہے نا جی، ہاں یہ جو مجھے نوکری ملی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ میری اپنی ذات کی وجہ سے، میں نے پڑھا ہوا تھا، میرے اندر قابلیت تھی، ٹھیک ہے، میں نے محنت کی، مزدوری کی، یاد رکھیں جی، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ ایک سبب ہے جی، رزق کا دینا یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنی زیادہ محنت کرو گے جی، مزدوری کرو گے جی، پسینہ نکالو گے تو آپ کو اللہ دولت بھی کیا کرے گا جی، زیادہ دے گا جی۔ اگر یہ قانون ہوتا تو دیہڑی لگانے والا بندہ جو باہر دھوپ میں دیہڑ لگاتا ہے اس کے پاس تو پیسے زیادہ ہوتے بنسبت اس بندے کے جو دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ حالانکہ کبھی یوں ہوتا ہے دفتر والا بندہ کیا کرتا ہے جی، دیہڑی والے بندے سے وہ جتنا وہ مہینے میں کماتا ہے تو دفتر والا بندہ کیا 1 گھنٹے میں کما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رزق کی تقسیم کس کے اختیار میں ہے جی، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حرکت کرنی ہے، برکت میرا رب دے گا جی۔ وما اظن الساعۃ، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ولئن رجعت، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا قیامت کے اندر، اللہ کے دربار میں بھیج دیا گیا، الی ربی، میرے رب کے پاس، ان لی عنده للحسنی، بے شک میرے لیے ہوگا وہاں پر بھی عمدہ عمدہ نعمتیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، زمینیں دی ہیں، یہ فراوانیاں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، نوکریاں دی ہیں، میرے بچوں کا اچھے سے اچھا کام ہو گیا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ قیامت ہی برپا ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اگر قیامت برپا بھی ہو گئی نا، جس طرح اللہ نے دنیا میں مجھے نوازا ہے نا، اس طرح اللہ مجھے قیامت میں بھی نوازے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کافر بندہ یہی سوچتا ہے جی، جس طرح دنیا کے اندر مجھ پر فراوانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، خوشحالی ہے، قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، پر ایسا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے اندر جائیداد کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے جی۔ اگر کامیابی کی دلیل ہوتی نا تو اللہ سب سے پہلے غنی بناتا، مالدار بناتا، کروڑپتی بناتا، تو کس کو بناتا؟ پیغمبروں کو بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا، مہینہ مہینہ 2 مہینے چولہا بھی نہیں جلتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، البتہ ہم چکائیں گے ان کو گاڑا عذاب، سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں جی، نعمتیں بھیجتے ہیں، بندے کو خوش کر دیتے ہیں، راحتیں دیتے ہیں، اعرضا، تو وہ بندہ اعراض کرتا ہے، ونأى بجانبہ، اور اپنا پہلو موڑ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ پہلے فقیر ہو تو مالدار بن جائے نا جی، ٹھیک ہے، بندے کی ٹاٹ پاٹ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی، مانگی مانگی مانگی، اللہ نے کیا کر دی جی، ڈبل دے دیے جی، 2 بیٹے دے دیے، 3 دے دیے، پھر کیا ہوتا ہے جی، اللہ کو بھول جاتا ہے جی۔ اولاد نہ ہو تو کیا کرتا ہے جی، مانگتا رہتا ہے جی، پیسے نہ ہو تو مانگتے رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم دے دیتے ہیں نا جی، پھر کیا کرتا ہے جی، اعراض کرتا ہے جی، ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، ونأى بجانبہ، ہم سے منہ ہی موڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ دعا کرتا ہے عریض، لمبی لمبی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پہلے فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں جی، انعام کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی چھن جاتی ہے نا جی، پھر ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے جی،
پھر اس وقت کیا کرتا ہے جی ہمیں یاد کرتا ہے، وغیرہ یاد رکھیں گے۔ آج کل ہمارے حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، ہم دن میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ شکر ہے جی یہ نمازیں، نماز کے بعد ہم تھوڑی بہت دعا کر لیتے ہیں، وغیرہ کون کرتا ہے؟ تو جس دن سر میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں زیادہ شدید درد ہونا یا بخار لمبا ہو جائے نا جی، پھر بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ ہون ٹھیک کر کے آج تو بات ٹھیک ہوا نا، کوئی نماز نہ چھوڑ دیں، آج تو بات کوئی گناہ والا کام نہ کر دیں، پھر بس بندہ ٹھیک ہو جاتا نا، پھر کیا چلو لے آپ مجھے موجہ مارا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ارائیتم مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے، ثم کفرتم پھر تم انکار کرتے ہو، جب تمہیں پتہ بھی ہے یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے پھر تم انکار کیوں کرتے ہو جی؟ ثم کفرتم پھر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اس کے اندر۔ من اضلو کون بہکا ہوئے، ممن اس شخص ہے، ہوا فی شقاق بعید جو دور کی گمراہی کے اندر ہے، سنریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الافاق آفاق کے اندر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر انسان کو نشانیاں دکھاتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ طرح کی بیماریاں بھیجتا ہے جی، کبھی عذاب آتے ہیں طاعون کی صورت میں، کبھی کرونا وائرس کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی کیا ہے جی زلزلوں کی صورت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں آپ کو اطراف کے اندر، آپ کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آپ کو کیا کریں گے جی، یہ نشانیاں دکھائیں گے جی۔ اور اس زمانے کے اندر جو نشانیاں تھیں وہ کیا تھی جی، جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ تبوک وغیرہ وغیرہ جی، یہ ساری جنگیں ہوئی۔ وفی انفسہم اور اپنی جانوں کے اندر غور کرو، اس میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھی، کتنا حسین و جمیل بنایا۔ حتی یتبین لہم یہاں تک کہ واضح ہو، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ یہ قرآن کیا جی سچ ہے، حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا نہیں ہے کافی آپ کے رب کی بات کہ انہ علی کل شیء شہید، بے شک وہ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ یار اگر اور کوئی بات بھی نہیں مانتے ہو نا تو یہ بات تو کم از کم آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کیا کر رہا ہے جی، دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا جو وجود دنیا میں ہے تو ہمارا پہلے نہیں تھا جی، تو ہمیں بھی پیدا تو کرنے والا کوئی ہے نا جی۔ چلو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں لوگ کیا کرتے ہیں جی، مرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کے دربار میں تو جانا ہے، کیا یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ الا خبردار، انہم بے شک وہ فی مریت من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے اندر شک میں، الا انہ بکل شیء محیط، خبردار سن لو لوگو، انہ بکل شیء وہ ذات ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔